ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں کہ سن 478 ہجری میں شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں طاعون کی ایسی وبا پھیلی کہ جس میں انسان بے شمار چوب پائے اور یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی لقمہ اجل بن گئے۔ اس وبا کے ساتھ تیز گرم ہواؤں کا طوفان بھی آیا، جس کی وجہ سے بے شمار درخت جڑوں سے ہی اکھڑ گئے۔ لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ نے حکم جاری کیا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور گناہ سے روکیں۔ روایت میں ہے کہ پھر میوزک کے تمام آلات کو توڑ دیا گیا، شراب کی بوتلیں پھینک دی گئیں یا توڑ دی گئیں، ریاست میں موجود تمام بدکاروں کو جلا وطن کر دیا گیا، جس کے تھوڑے ہی عرصے بعد بیماری از خود ختم ہو گئی۔ دوستو، فی زمانے تاریخ کے اس واقعے میں کافی غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ اگر معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بن جائے، گناہوں کو قبول کر لیا جائے اور معاشرے میں ان کو پنپنے کا موقع ملتا رہے، تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ لوگ اپنے ایک اہم فریضے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے غافل ہیں۔ کچھ عرصہ سے ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے کہ مذہب ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے، لہٰذا کوئی بھی جو طرز عمل اختیار کر رہا ہے وہ اس کی مرضی یعنی اون چوائس ہے۔ اس میں روک ٹوک کرنا اس کی خلوت یعنی پرائیویسی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارا دین انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے ہمارا رہنما اور طرز زندگی ہے۔ ہمارے دین میں ایسی کسی پرائیویسی کی کوئی گنجائش نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ اجازت دے سکیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے اعتقاد اور اعمال کا رواج عام کیا جائے جو برائیوں کی داغ بیل ڈالیں۔ بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اعتقاد اور عمل کا فساد وبائی امراض جیسا ہے۔ اگر مریضوں کی بروقت دیکھ بھال ہو گئی تو مرض وبائی عام نہیں بن سکتا، لیکن اگر طبیب غافل ہو اور حفظان صحت کا شعبہ لاپرواہ تو وبا پوری آبادی کو گھیر لیتی ہے۔ اگرچہ حکمران غافل اور ادارے لاپرواہ ہیں، لیکن مسلم امہ کے ایک فرد کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشغل راہ ہے کہ جب تم برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہ کر سکو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا سمجھو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب البیان۔ لہذا یہ واضح ہے کہ قوم کی اخلاقی اور دینی حالت کی درستگی کے لیے ایسے جذبے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کے دل میں بدی اور گناہ سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی خواہش موجود ہو۔ اگر ایسا جذبہ معدوم یا موہوم ہو جائے تو دین و اخلاق کے اعتبار سے قوم کی تباہی تو یقینی ہی ہے، اللہ کا غضب بھی بھڑکتا ہے، کیونکہ اللہ کا منشا یہی ہے کہ بدی کو ٹھہرنے نہ دیا جائے۔